أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، گھر بار، بیوی، بچے، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں. الغرض اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا اور اللہ کے ہم پر بڑے احسانات اور انعامات ہیں. لیکن اللہ کا سب سے بڑا انعام ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے اور دین کی سمجھ ہے. جس خوش نصیب کو یہ نعمت مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کون روایت کرتے ہیں؟ مشہور صحابی جو کاتب وحی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا جہاد کے لیے، اور جو رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے عمرہ کیا، جن کو شرف حاصل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے اور ناخن تراشنے اور اپنے پاس رکھنے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی جو ان کا کفن بنی. مومنوں کے ماموں رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بہتری کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو اپنے دین کی سمجھ دیں. برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، مربوں کی لائن، پدارت، مشاورت، ساجد داجد، کرو فر، انسان کو سب کچھ مل جائے یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق مل جائے، صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو جائے، یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. رات کی نیندیں اڑیں، دن کا چین قربان ہو، ہر دل عزیزی جائے، خان صاحب، سردار، فلاں، سلام سب قربان کر دو، ہدایت کا دامن نہ چھوٹے، کیونکہ ہدایت والے کو دنیا میں بھی سکون، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حساب کے کولو کھانے میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. ہدایت والا
اللہ اس کو ہیرے موتیوں جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی دے گا اور اللہ کے سائے کے نیچے مہمان خصوصی بن کے بیٹھے۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے یار۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسیح ہو جاؤ، چھوڑ دو برادری کا، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا صبح سے شام تک پیسہ، دولت، پیسہ، محلہ، فلاں، پلاٹ، دکان، ابھی بیٹے کا مسئلہ، پھر بیٹی کا، پھر اس کا، 65-70 سال زندگی لگوٹ کس کے ساری زندگی اس میں انسان لگا دے جو مر ہی جانا ہے آخر، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی جہاں موت ہی نہیں ہے اس کی کبھی سوچ ہی نہ ہو۔ یہ نہیں اسلام چاہتا۔ اس کو اتنا ٹائم دو جتنی اس کی ضرورت ہے، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ جس کو کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں ملتا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، اور جس کو 4 ٹائم کھانا ملتا ہے وہ نہیں مرے گا۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کرو، لیکن اتنی ضروری نہیں جتنی ہدایت ضروری ہے۔ جس کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، اور جس کو موسم کے مطابق مشروبات میسر ہے وہ نہیں مرے گا۔ جس کو رہنے کے لیے مکان نہیں ملتا، جھونپڑے میں رہتا ہے، کلی میں رہتا ہے، اگر اس کا جنازہ اٹھے گا تو بنگلے کوٹھی والے کا نہیں اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کو اتنا ٹائم دو جتنی اس کے لیے ضرورت ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بھوکے مرو مسیطڑ ہو جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ صبح سے شام تک 70 سال یہی سوچ فکر ہو گئی۔ زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی۔ اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی سے بیزار ہے، اللہ معاف کرے، اور ڈاکٹر صاحب آتے ہیں صحت بڑی اچھی چیز ہے، آپ کیا کرو، وہ کہنا میں ہوں جو جاؤں تم میں دور تک۔ تو میں ہدایت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں ہدایت کی اہمیت میں، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ابو جہل نے پتھر مارا ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زخمی کر دیا۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی، عورت تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کو پریشانی بڑی ہوئی۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اس نے جا کے جناب حمزہ کو کہا رضی اللہ تعالی، شکار سے آ رہے، تو شکار کھیلتا پھرتا ہے، آج بنو مخزوم کے ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو زخمی کر کے بنو ہاشم کی غیرت کو للکارا ہے۔ قریش بڑا قبیلہ تھا نا، نیچے خاندان تھے، بڑا قبیلہ ہوتا ہے نیچے خاندان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، اور ابو جہل کا بنو مخزوم تھا۔ ابو جہل سکا چچا نہیں، رشتے میں چچا تھا، حمزہ سکے چچا۔ شکار کھیلتا پھرتا ہے، آج بنو ہاشم کی غیرت کو للکارا بنو مخزوم نے، بڑا کٹا حملہ۔ وہ تیر نشانے پہ بیٹھا عورت کا، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا لوہے کی کمان مار کے اس کا خون چلا دیا، اور آ کے کہا میرے بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ اور عرب کے اندر بدلہ لینا ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، جس کا بدلہ نہ لیا جاتا، ان کا عقیدہ تھا کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کی روح آتی ہے پرندے کی شکل میں، آ کے کوٹھے پہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے اس کونی مجھ کو خون پلاؤ، خون پلاؤ۔ یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکہ کے کافروں کا تھا یا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی نہیں روح آنے کا عقیدہ، پتہ نہیں انہیں میں کہاں سے آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں چلا جاتا ہے نا، اس کا وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، چاہے ساری دنیا دے دو، اور شہید آنا چاہتا ہے کہ مجھے 10 دفعہ بھی اللہ بھیجے، میں وہ لذت
وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جب میں گرا تھا، شہادت پائی تھی، جنت کے محلات مجھے نظر آئے تھے اور حوریں آئی تھیں اور میرے لتھڑے ہوئے سر کو، خون میں لتھڑے ہوئے، مٹی میں لتھڑے ہوئے سر کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ لذت، وہ سرور، وہ انعام، وہ بخشش کے اللہ کی طرف سے معافی کے اعلان، میں وہ لذت پھر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرے پاس آ گیا وہ یہاں رہتا ہے، تو میرا شہید جان دے کے آیا یہاں رہ۔ شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا، اور دوسرے آنا نہیں چاہتے، روحیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اور آج بھی سرو ہندوستان پاکستان کے مردوں کی موت نہ ہوئے مذاق، روحیں آتی ہیں پاکستان ہندوستان کے مردوں کی، اور وہ بھی جمعرات کو، اور وہ بھی کوٹھے تک۔ کہاں سے آئے؟ پیٹ پلیٹ کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ خیر، جو میں بات کر کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں تازہ، اور کون کون سی تھی بتایا جن کی گھٹے میں پڑا ہوا تھا بدلہ لینا۔ رسول صاحب کوئی خوش نہیں ہوئی، حیران ہو کے کہتا ہے میرے بھتیجے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میرا کو بدلہ لے یا نہ۔ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی اقرار کر لے زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، کائنات کے رنگ و بو میں، رات دن کے آنے جانے میں، بہار اور خزاں کے چکر میں، عبادت کے لائق، شور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، عادت روا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو تم نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اسماعیل السلام کی تصویر، یہ بت مورتی ڈھانچے لا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، یہ جو سارے نیک لوگوں کے یہ تو ہم نے بنائے ہوئے بیت اللہ میں رکھے ہوئے، یہاں 3 راتیں گزارتے ہو، اور آ کے وہاں یہاں جو ہے وہ کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو، اور یہاں آ کے جانور ذبح کرتے ہو، اور کہتے ہو اصل اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، مرنے کے بعد ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی کے اختیار ملے ہیں، یہاں سے جو رزق ملتا ہے وہاں سے صحت ملتی ہے۔ ہاں نہیں میرے چچا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کی نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ 13 سال نبی کے اس بات پر لگے، وہ اللہ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مشکل کشائی، عادت روائی کے اختیار دیے ہوئے ہیں۔ میرے چچا اعلان کا ایک اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ رسم و رواج، گلی محلے کی باتیں، باپ دادا کی باتیں، یہ جو سوسائٹی کے تقاضے، یہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہی مجھ پر آئی ہے، اور رب کے سلام مجھے آتے ہیں۔ چچا ٹھیک ہے، مقصد اگر اتنا ہی ضروری ہے یہ تو میں کلمہ پڑھ دوں۔ آپ کو سمجھ آئی ہدایت کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا سب سے کامل مکمل طریقہ نماز۔ نماز کے اندر زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی عبادت ہے، اعضاء سے بھی عبادت ہے، ارکان سے بھی عبادت ہے۔ نماز میں سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، فریاد بھی ہے، نماز میں حمد و ثنا بھی ہے، تعریف توصیف بھی ہے، اور اللہ کی کبریائی عظمت بھی ہے، اور اپنی عاجزی انکساری کا اقرار بھی ہے، اور اس میں کیا رکوع سجدہ بھی ہے، اور اس میں تشہد بھی ہے۔ مکمل شکل عبادت کی نماز ہے، اور یہ مسجد میں ہوتی ہے۔ کتنا عظیم یہ مقام ہے مسجد، اور اللہ کو یہ کتنا پسند ہے یہ مقام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مساجد کا ذکر کیا۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے، اور کیا یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب، اور جماعت سے پڑھے 27 لاکھ کا۔
اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نعرے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا داتا اور عادت روا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ اچھا بھائی ماشاء اللہ یار میری یہ کر رہے نعرے نور رہن دو، میں تھوڑی محبت کی قدر کرنا، تھوڑی جی گلاں کری نا پھر بعد بس اللہ عمل دی تو نعرے نور کوئی نہ مارے۔ اچھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عبادت کی سب سے کامل مکمل شکل یہ نماز، اور اللہ نے پھر آگے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ پہلے فرمایا نبی ان کے قول میں شرک، فرق اور فعل میں شرک، شرکیہ نعرے لو لو رو رو میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، اور پھر کہا مسجد بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ خوش ہو جاؤ تم سارے مسجد والے، خاص طور پر جنہوں نے مسجد میں محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل قبول کرے، اللہ تمہارے سب کے جنت میں گھر بنائے۔ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا ہے اور تمہارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ مسجد بنانے والوں کے اللہ ایمان کی گواہی دے رہا ہے، انما یامر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے مسجد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کہتا ہے مرد ہیں، مرد کون؟ بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہیں، چائے کی محفل چل رہی ہے، کھانا سب کچھ، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، جب نماز کی، اللہ مرد کہہ رہا ہے، مرد کن کو؟ جو کاروبار دور دور چار پیسے کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کہتا ہے مرد ہیں، مرد مرد رہا تو وہاں بیٹھے چار پیسوں کے پیچھے، گاہک کے پیچھے، چائے کی پیالی کے پیچھے آ رہا ہے نماز پڑھنے، او چاہ جی چاہ چاہ، اوہی چاہ، او نہیں یار نماز، اوہ چاہ 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 چاہ، ابے نماز کے ٹور چلی بہ بہ، او 60 روپے 50 چاہ دی پیالی پیچھے کروڑاں دی نماز گئے، یہ ساڈا ایمان ہے۔ کامیابی چاہیے سب کو، کامیابی چاہیے، اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آندھا ہی گوری مسیح تھے، یہ جھوٹ بول دیں، کامیابی کس نے ہونی چاہیے؟ اگر کامیابی چاہیے تو مسجد میں آتے، تم کامیابی چاہیے آؤ حی علی الفلاح، نہیں تم کامیابی نہیں چاہتے، اللہ کامیابی کے لیے بلا رہا ہے اور تم آتے۔ تو مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ مرد کہہ رہا ہے، کیا آپ بنانا مرد ہے یار، ہاں وہ لے کی پوچھنا ہے، بہادر خود بہادری ہے، اللہ مرد کہہ رہا ہے، مرد کہہ رہا ہے جو دوست احباب، کاروبار، کھیتی باڑی، بیوی بچوں، ہر چیز کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کہتا ہے مرد ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نا کبھی کبھی جب چاہتا ہے مجھے اپنے بہت قریب کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جب مجھے قریب کرے گا نا تو میں اللہ سے پوچھوں گا یہ سوال۔ اللہ نے قریب کیا جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے پیغمبر پوچھ رہے تھے کہ دنیا میں، زمین میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل السلام، پوری دنیا میں سب سے افضل ٹکڑے، خیر بقاء الارض، سب سے بہترین ٹکڑے مساجد ہیں،
اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں دعا پڑھ کے جائیں نا، لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد، تو وہ بھی آپ کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے، قباء میں ٹھہرے، وہاں مسجد بنائی۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب۔ پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہاں 1 نماز پڑھے 1000 کا ثواب ہے، بیت اللہ شریف میں 1,00,000 کا ثواب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر اختیار نہ کیا جائے ثواب کے لیے مگر 3 جگہوں کے، تجارت کے لیے آپ جائیں، تعلیم کے لیے جائیں، اور کسی کو ملنے کے لیے جائیں، سیر کے لیے جائیں، منع، لیکن کسی جگہ عمارت کے ثواب کے لیے جانا پوری دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہیں ہیں، یا بیت اللہ شریف یا مسجد نبوی یا بیت المقدس، ثواب کے لیے ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ کا سفر جائز نہیں۔ جناب عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کا گھر بنایا مسجد، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے۔ اور مسجد کی آبادی 2 قسم کی ہے، ایک تو یہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد، روشنی کا انتظام، پانی کا، اور ایک آبادی ہے اس کی باطنی کہ یہاں جمعے کا انتظام، نماز کا انتظام، تعلیم تربیت کا انتظام مسلمانوں کی، اور مسجد مسلمانوں کے لیے بنیادی جگہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور یہاں فیصلے بھی کرتے تھے، اور یہاں جو مستحقین تھے ان کے لیے مدد تعاون کے لیے بیت المال بھی بنایا ہوا تھا، اور یہاں سے کافر سرکش جو ہیں ان کی گردنیں اڑانے کے لیے بھی یہیں سے پیغام جاری ہوتے تھے۔ تو مسجد مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی مقام اور جگہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ریاض کا، اور پھر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا بخاری شریف کی، پھر بیان ختم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یہ جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے پاس 1000 روپے ہے نا، تو اس نے مسجد کے اصل کام تو اب شروع ہوگا، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہے، ایک مثال ہے، وہ دیتا ہے، اور ایک کے پاس 10 روپے نے، وہ کہنا میں 10 روپے دیا، اور نہیں تو 10 ہی دے، اللہ کے ہاں تیرے 10 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ سارے لوگ شوق رکھیں، تھوڑا حصہ ڈالیں یا زیادہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ریاض کے اندر ایک آدمی نے ٹھیکیدار کو کہا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، مسجد بناؤ، اور اس میں کسی اور کا پیسہ نہیں لگانا، میں پیسہ دوں گا اور یہ مسجد اللہ کا گھر بنے۔ اس نے بنانی شروع کر دی، مسجد بن رہی تھی، اس کی چھت ڈل گئی تو اوپر وہ کھڑا تھا چھت پر، ایک مائی بوڑھی سی، اس نے دیکھا کہ آ رہی ہے، کبھی چلتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی چلتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، پھر اوپر سے دیکھا، جب مائی آگے آ گئی، وہ اوپر تھا تو وہ اس سے اوجھل ہو گئی، اس کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو مزدوروں نے کہا ٹھیکیدار صاحب کو کہ وہ مائی ایک نیچے آئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ اس نے آگے وہ وہی مائی تھی جو ادھر سے آ رہی تھی، مشکل سے، کبھی چلتی کبھی ٹھہرتی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ میرے پاس یہ بیلچہ ہے، میں یہ لائی ہوں گھسیٹ گھسیٹ کے، ٹھیکیدار صاحب مجھ سے یہ لے لو، کوئی سیمنٹ بنا لینا، کوئی مسالہ بنا لینا، یہ میں مسجد میں دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیکیدار صاحب نے لے لیا، ابھی اتنی مشکل سے تو آئی ہے، مسجد بن گئی۔ جس نے مسجد بنوائی تھی اس کو خواب آیا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت ایک محل ہے، جنت میں ایک محل ہے بڑا خوبصورت، وہ مجھے دکھایا گیا،
اور بتایا گیا کہ جو تو نے مسجد بنائی ہے نا اس کے بدلے اللہ نے تیرا یہ گھر محل جنت میں تیار کر دیا۔ بڑا خوش ہوا۔ اب محل میں گیا، یہ کمرہ وہ کمرہ، آبشاریں، باغات اس کے اندر، اور جناب رونق اور بہت، وہ آگے چلتے 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 محل کے آخر میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک دروازہ تھا آخر میں، بڑا خوش ہوا کہ بڑا اچھا محل ہے۔ کہتا ہے چلو میں یہ بھی کھول کے دروازہ دیکھوں کہ آگے کیا ہے۔ دروازہ کھولا، آگے ایک محل بالکل اس محل کی طرح تیار ہے، اور اس کو کہا گیا کہ جو تیرے ساتھ شریک ہے نا یہ مسجد بنانے میں، یہ محل اس کا ہے۔ اب اس کو جاگ آ گئی۔ صبح ٹھیکیدار کو بلا کے پوچھتا ہے کہ آپ نے کسی سے تعاون لیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ یاد کرو کوئی پیسے کہتے سیمنٹ اینٹیں کوئی کہتے نہیں، آپ نے روکا تھا، میں نے کسی سے کوئی چیز لی نہیں یار، یاد کرو کوئی چیز۔ جب بہت اس نے کہا، وہ ایک مائی آئی تھی، بیلچا تھا، بڑی مشکل سے چل کے آئی تھی، میں اس کو انکار نہیں کر سکا، وہ بیلچا میں نے لیا تھا، وہ تو قابل ذکر چیز ہی کوئی نہیں۔ کہتا ہے مائی کا پتہ چل جائے گا؟ کہتا ہے ادھر سے آئی تھی، پتہ کر لیتے ہیں۔ پتہ کرایا تو پتہ چل گیا محلے میں کہ مائی کا گھر کون سا ہے۔ اب جس نے مسجد بنائی تھی نا وہ وہاں گیا، کہتا ہے اماں وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، وہاں تم نے کوئی بیلچا دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا دیا تھا۔ اگر وہ میں بیلچا سونے کے ساتھ تولوں اور تجھے اتنا سونا دے دوں اور وہ بیلچا میرا ہو جائے، دیکھو کتنا شوق ہے کہ ایک اور محل بھی لے لوں جنت میں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، دکان ہے نال 5 فٹ، یہ نال ہڑا لیا، ہاتھ ہڑا لے چنگا کل کم آئے گی، ہاں ہڑا لے۔ وہ کتنا اس کا ایمان ہے کہ جنت کا محل میں لے لوں، بیلچے جتنا سونا اس اماں کو دے دوں۔ اماں اگر وہ بیلچا تول کے میں تمہیں اتنا سونا اس کے برابر دے دوں، وہ بیلچا میرا ہو جائے، اماں کہتی ہے وہ خواب مجھے بھی آیا ہے، تھوڑے جا دن میں مرن آڑیا میں کی کرنا ہے بیلچا، میں محل لواں گی۔ تو یہ واقعہ سچا ہے، میں نے سنایا۔ 10 روپے والا 10 روپے دے، 100 والا 100 دے، جتنی جس کو طاقت ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی کہ اس کی آبادی کیا ہے، اس کی آبادی ہے کہ نماز۔ اب نماز پر سنو، اللہ نے رعایتیں دے دی، نماز میں پڑھی رعایتیں، یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یا اللہ اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، میں سفر میں ہوں 2 رکعت پڑھ لے، 2 نمازیں جمع کر، یا اللہ میں جہاد میں ہوں دشمن کے ساتھ پلٹنا جھپنا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے، سواری پیدل حالت میں 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ رعایتیں دے دی، اور سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی، کیونکہ اللہ کو مجاہد سے بڑا پیار ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی میں مانی، اس جنت کے جس کے اندر اللہ کا دیدار 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو جگہ کا ام عرصہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، اس کو ایک تیر لگا، اس کی موت واقع ہو گئی، اگر وہ شہید ہے میں صبر کروں، اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ دوسری بات ہے بیٹے پہ رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر اپنے دل کی بڑاس تو نکال لو۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، ام حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس رہتے دی سب سے زیادہ مجھے چھٹی نہیں ہے، نماز میں رہتے ہیں، چھٹی نہیں ہے، نہ نبی کو ماں نہ امتی کو، اچھا بدل بھی نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ایک آدمی پر حج فرض ہے، سفر نہیں کر سکتا، نہیں حج کر سکتا، تو جس نے پہلے حج کیا ہے اس کو کرا دے، حج بدل ہو جاتا ہے، حج کی جگہ دوسرا حج کر لے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے، بھائی کو کہتا ہے، پارٹنر کو کہتا ہے یار میرے پاس نقدی نہیں ہے تو میری طرف سے یہ زکوٰۃ دے دو، میں بعد میں اپنے بھائی کو 10,000 دے دوں گا، ہو جائے گی۔ حج میں نیابت چل گئی، زکوٰۃ میں اور روزے میں بوڑھا بوڑھی دائمی مریض دوسرے کو روزہ، لیکن نماز میں نیابت نہیں چلتی۔ فرمانبردار بیٹا کہ ابو رات کا وقت ہے، اندھیرا، ٹھوکرے ہیں، میں اپنے پیارے ابو کی جگہ 4 رکعت پڑھتا ہوں گا، نہیں، نماز میں نیابت نہیں، نہ چھٹی ہے۔ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میرے بندوں میری بندیوں میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، سب کچھ تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ایزیا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل میری محبت سے کسی وقت بھی خالی رہے۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں کو، کاروبار کو، دوستوں احباب کو، پارٹیوں کو، محفلوں کو چھوڑ کے آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی۔ اور اگر تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں اکے کی گڑگوڑ اور کندروں کنجریوں کے چہرے بلکہ بوتھے ویک ویک کے پامیں انے ہی ہو جان، وہاں تو بیٹھا رہتا ہے، یاخی یاخ بک بک، لوگ بیٹھتے ہیں چوکوں پہ، یاخی یاخ بک بک، یاخی یاخ بک بک، یاخی یاخ بک بک، 2 گھنٹے کرتے رہتے ہیں اور 20 منٹ مسجد کے لیے نہیں آتے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ اتنی نعمتیں دی، پیدا عبادت کے لیے کیا، اور 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا ٹائم کتنا؟ 1.5 گھنٹہ۔ اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر، جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین پیغمبر فرماتے ہیں میں بے نماز کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آگ لگاؤں۔ آخری وقت میں 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جماعت میں شامل ہو کے امت کو نماز کا مسئلہ سمجھایا اور فرمایا قیامت کے دن اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلا پرچہ قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا۔ یا اللہ میں نے ڈسپینسری بنائی تھی، میں بڑی دوائیاں دیتا تھا، اللہ پوچھے کہ نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں سماجی کارکن تھا، بیوہ مسکین یتیموں کے میں نے وظیفے لگائے تھے، اللہ پوچھے کہ نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، لوگوں کو سننا، اللہ پوچھے کہ نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں جہاد کرتا تھا، کہا نماز ہی گھر کر۔ ایسا لازمی پرچہ اس میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، سارے گناہ معاف، اور اگر اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب پرچوں میں فیل۔ اتنی تاکید ہے، گھروں کے گھر بے نماز
بازاروں کے بازار بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، محکموں کے محکمے بے نماز۔ لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کے محلے، ہندوؤں سکھوں کی برادریاں، ہندوؤں سکھوں کے بازار، ہندوؤں سکھوں کی نماز نہیں، تو تیرا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث سنانے کے کئی مقصد ہیں۔ ایک تو مسجد کی آبادی، یعنی مسجد کو آباد رکھو کہ لوگ آ کے یہاں سے دین سیکھیں، آ کے یہاں سے نماز سیکھیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہ میں بات سنتے تھے تو عمل کرتے تھے، ہماری طرح نہیں 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز، فسق و فجور، فحشی اور یعنی اور دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، حسد، بغض، کوڑ دیکھی جائے گی۔ دیکھ سن کے سننا، سن کے سن، جمعے سنیں، عیدیں سنی، خطبے سنیں، تقریریں سنیں، سن کے سننا، سن کے سننا۔ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا مدینے کے ارد گرد چکر لگاؤ، تو مشکوک آدمی نہ پھر رہا ہو، وہ پکڑ کے لے آئے ایک آدمی کو، اس کا نام تھا سمامہ رضی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا، میں اس کو باندھو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ، مسجد کا مقام بیان کر رہا ہوں، مسجد میں ایسا ماحول بناؤ تعلیم تربیت کا کہ آنے والے وہاں سے سیکھیں۔ صبح آپ نے پوچھا سمامہ تو ہمارا قیدی بن گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں بن گیا تو کیا؟ قیدی کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، تو میرے ساتھ ان 3 سلوک میں سے جو چاہے کر، ان تقتل ذا دمن، ان تنم علی شاکرن، ان ترید المال سلطوتا۔ قیدی کے ساتھ 3 سلوک میں سے پہلا سلوک اس کو قتل کیا جاتا ہے، دوسرا مال لے کے چھوڑا جاتا ہے، تیسرا احسان کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو ان 3 میں سے میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا، اگر مجھے قتل کرے گا میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی، مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور احسان کرے گا تو ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ دوسرے دن پوچھا سنا، کہتا آپ سنائیں، میری تو وہی 3 باتیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ تیسرے دن پھر پوچھا سنا، کہتا ہے میری وہی 3 بات۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، صحابہ کرام کا آنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ایسے بیٹھنا جیسے سروں پہ پرندے ہیں، اذکار، آنے والا سلام، یہ جواب، قرآن پڑھنا، جب جماعت کھڑی ہو مل جانا، یہ نہیں جیسے مشرق ہو جائے پکا چلا رہے، ہاں تیرے چلایا چلایا، تو چلایا میں چلایا، ہو جو گھڑیاں مسجد میں تم آتے ہو غنیمت سمجھو، وہ ماحول دکھایا اس کو۔ 3 دن کے بعد فرمایا اس کو چھوڑ دو، ریا کر گیا، سامنے نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کلمہ ہی پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں۔ یہ تھا مسجد نبی کا ماحول، یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھا لوگوں سے پیار اور آنے والوں کا احترام۔ یہ بار ریکی کرتا پھرتا تھا، مکہ والوں سے نہیں نپٹا جاتا، میں نپٹوں گا، لیکن دل دے بیٹھا، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، دل دے۔ کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے کیا کہتا ہے؟ چند گھڑیوں کا مسلمان، اور ہم 4 پشتی 5 پشتی مسلمان، سن کے سننا، سن کے سننا، سن کے سننا، یہ چند گھڑیوں کا مسلمان۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد حالت بدل گئی ہے، ابھی 4 پشتہ تو پڑھ دے پہلے، زمین جنبت جنبت نہ جنبت گل محمد۔ کہتے کلمہ پڑھنے کے بعد حالت بدل گئی ہے، جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد
میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ چند گھڑیوں کا مسلمان، چند گھڑیوں کا مسلمان۔ اب میری حالت بدل گئی ہے۔ ایک اور بات یہاں کر دوں، ہم سارے گناہگار ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ موت گناہ میں آئے۔ جو سینما دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، اندر ایمان تو ہے نا یار۔ وہ کہتا ہے یا اللہ کردہ تھا میں پہ تیرا گناہگار بندہ پڑے تے موت نہ دے گی۔ یعنی کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ مجھے گناہ میں موت آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی مرے گا نا ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ حاجی مرا تھا حدیث میں ہے، علماء کرام بیٹھے، آپ نے مایا اس کو احرام میں اچھی طرح دفن کرو، سر ننگا رکھو، خوشبو بھی نہ لگاؤ، قیامت کو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا جس حال میں تمہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر گناہ میں یہ موقع آ جاتا ہے کہ آدمی گناہ سے باہر، جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ کے اندر، جھوٹ ختم گناہ سے باہر، چوری کر رہا ہے گناہ میں ہے، چوری ختم گناہ سے باہر، گندی فلم دیکھ رہا ہے گناہ میں ہے، فلم ختم گناہ سے باہر، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، نہیں تو اس کے کھاتے میں چڑھ گیا۔ ہر گناہ میں موقع آ جاتا ہے چانس کہ آدمی گناہ سے باہر، لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے 8 پیر گناہ میں ہے، جب بھی موت آئے گی گناہ میں، یہ ایسا گناہ ہے۔ ایک اور بات سن لو، جو آدمی گانا سنتا ہے نا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے، یار بری بات۔ اسی طرح اور کوئی جھوٹ بول رہا تو دل میں نفرت ہے، اور یہ دل میں نفرت ہونا یہ بھی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے گناہگار ہے، لیکن یہ ایمان ہے کہ دل میں گناہ سے نفرت ہو، اور اگر خوشی ہو تو کفر کا سفر ہے۔ ہر گناہ کی دل میں کہیں نہ جتنا بھی کوئی شوقین ہو نا گانے کا، کہیں نہ کہیں نفرت ہوتی ہے۔ لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، داڑھی مڈا کے شیشہ دیکھ کے خوش ہو، نفرت نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی۔ ایک ہے نفرت، ایک ہے اس پہ خوش ہونا، جو اس سے خطرناک بات ہے۔ ایک بار اور سن لو، ایک آدمی ہم سے ناراض ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کس بات سے ناراض ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو راضی کریں۔ اگر ہم وہی کام کرتے جائیں اور وہی بات جا کے کہیں، وہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اٹھیں میدان معاشر میں ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور حوض کوثر پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نصیب ہو، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف شکل میں وہاں پیش ہوں گے بڑی جلدی معافی ملے گی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا چہرہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کا لگتا تھا، داڑھی والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والا مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ اور میں جب آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا۔ اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر ساری دنیا قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا چند گھڑیوں کا سن کے کہتا ہے میں جب آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا طریقہ تیرا لگتا تھا۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، باپ دادا علاقے کی باتیں، پارٹی دھڑے کی باتیں، اور سارے پیشواؤں کے باتیں قول فتوے قربان کر دوں تیری ایک حدیث پر، تیرے ایک فرمان پر، چند گھڑیوں کا مسلمان۔ کہتا ہے پہلا مسئلہ بتا، جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے، میں پوچھتا ہوں تیری لائی ہوئی شریعت میں اگر عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، ورنہ واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم۔
سواد آیا نا امتی بنن دا چند گھڑیاں دا مسلمان. اس کی برادری نہیں تھی, اس کے بیوی بچے نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں جی گل تو ٹھیک ہے لیکن برادری اور برادری کو کھلاؤ پلاؤ, برادری کی ضروریات پوری کرو, برادری سے رشتہ داری قائم کرو, برادری کے بڑے حق ہیں. لیکن دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. ابو طالب کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِظْهَارُ مَحَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًّا مُبِينًا. پیارے بھتیجے جتنا میں نے دیکھا تجھے کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن لڑکپن جوانی چال ڈھال کے دارو گفتہ تیرے رات دن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرے بھتیجے جتنا میں نے دیکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سب سے اچھا دین تیرا ہے. تو پھر قبول کر لے کہ نہیں شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے, لے کے بہ گیا شریک تے برادری, شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے, لے کے بہ گئی برادری ابو طالب. اس کی برادری نہیں تھی. اچھا کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ اچھا لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی, ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی ہوئی. حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, یہ نماز پڑھتی ہے یہ نماز وہ درود شریف پڑھتے ہیں. نماز میں درود شریف ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے, مولویوں کو بھی پتہ ہے. لیکن نفرت دلانے کے لیے کہیں گے او جڑے نے نا وہ درود کوئی نہیں پڑھ دے. ذہن چاہتا ہے سپیکر والا درود. اگر تھوڑی جی وضاحت کر دیں, تھوڑی جی وضاحت کہ یار نماز والا درود تو یہ پڑھتے نے آ سپیکر والا بجلی ہوئے تو پڑھنے کی 50 سال تو شروع یہ نہیں پڑھتے تو سانوں کوئی اعتراض نہیں. سننے والے 10 بندے جو 2 کہیں گے ہاں یار یہ تو ابا جی بھی آتے سن بھی اگے کوئی نہیں سی ہوں, روڑا مک جائے گا. کوئی پڑھے نہ پڑھے شک پڑھو تسی جانو رب. لیکن اے بڑا ظلم کر دے ہو تسی کہ جڑے سپیکر والا درود نہ پڑھے تو تسی فتوا لا دیں درود نہیں پڑھتے. رب نو کی جواب دیو گے؟ تانوں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جو نماز پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں, پتہ ہے تمہیں سارا. لیکن نفرت دلانے کے لیے یہ کہتے ہو. لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی, ایسی چھوڑتے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. مکہ والوں نے بھی ایک بات چھوڑی ہوئی تھی. کیا انہوں نے یہ چھوڑی ہوئی تھی معاذ اللہ کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, سرداری چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. یہ بھی متاثر تھا. لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. قریب آیا تو پتہ چلا, آ کے دیکھا, اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا نا. کوڑ آیا پتہ لگ رہا ہے. وہ متاثر تھا, یہ سرداری چاہتا ہے. اس نے 3 دن دیکھا کہ یار اگر یہ سرداری چاہتا ہوتا تو 5 ٹائم نماز کہتا کھڑے ہو جاؤ, مجھے رکوع کرو, مجھے سجدہ کرو, میں آؤں تو سارے کھڑے ہو. یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کو کہتا ہے سب بناؤ. ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا. پاؤں سے پاؤں ملاؤ. جھوٹ بولتے ہیں مکہ والے. یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا, تم میرے پیچھے کھڑے ہونا, میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا, تم بھی اسی کے سامنے جھکنا. میری گریہ زاری منہ سماجت بھی اسی کے آگے, تمہاری گریہ زاری منہ سماجت بھی اسی کے آگے. میں بھی یہی کہوں گا. اس کے اندر جو ہے ہاں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا, تم بھی یہی کہنا ایاک نعبد, خاص تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے بغیر کسی کی نہیں کرتے. وایاک نستعین, خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے بغیر کسی سے نہیں مانگتے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. اس نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی ہے, یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے, اپنی تو بات ہی نہیں کرتا.
کہتا ہے میں عمرہ کرنے جاؤں، میں جاؤں۔ اب وہاں خبر پہنچ گئی تھی مکے، انہوں نے کہا تو بھی گیا نہیں، ہوں آیا ہے میں۔ ہاں، یہ کیا بڑا روڑا ہے، کسی لڑکے کو سعودیہ جائے، جمعہ پڑھے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، لیکچر سنے، ٹریننگ میں جائے، اس کو دین کی سمجھ آ جائے۔ پہلے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ صوفی کو، نہ حاجی کو، نہ مولوی کو۔ اور جب یہ نماز پڑھنی شروع کر دے دین، تو وفد اور تہاڈا منڈا خراب ہو گیا، اپنے منڈے نوں ذرا سمجھا لو۔ کہتا گالاں کٹ دے، کہتا نہیں یہ گل مننی پے گی، گال تو ہن نہیں دیندا، اگے نالوں تو بڑا فرق پی گیا۔ نماز نہیں پڑھتا، مسیتوں تو نکلدا ہی نہیں، مسیتڑ ہے۔ ماں باپ بھی نہیں، ماں باپ بھی بڑے خوش نے۔ ہن روڑا کی ہے، کہتا پیو دادے والا دین چھڈ گیا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ مجھے امین صادق کہتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو کہتے ہیں امین ہے، صادق ہے، اور تجھے تو کہتے ہیں کہ یہ مہمان نواز بڑا اچھا ہے، جب تو میری بات کرتا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ جو قرآن حدیث والے جنہوں نے یہ مسجد بنائی، انہوں نے متعلق بھی گئے گزرے دور کے لوگ کہتے ہیں یار یہ بندے بڑے چنگے ہوندے نے، ہاں گلا ہور کرتے ہیں، یہ کوڑوں کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، جو یہ پیغام دیتے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں گیا نہیں، ہوں آیا ہے، تو بھی گیا، میں گیا نہیں، میں ہوں آیا ہے۔ ہاں اگلی فکر کرو۔ انہوں نے کہا وہ کیڑی ہے؟ کہنا مکے میں تو دانا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، کہتا ہمارے علاقے سے دانا خرید تو آتا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم میرے علاقے سے ایک دانہ نہیں آنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ سواد آیا نا چند گھڑیاں رمضان، ہوں تجارت بھی اسلامی طریقے۔ میں چلا گیا ننکانے، وہ جتے سکھ رہتے ہیں، تے میں اتنے نہ پوچھیا اور یار یہاں سکھاں نوں کدے تسی واز نہیں کیتا؟ کہندا کیتا، میں کہ پھر کہندا سن لے۔ اسی ایک دن کہتے سکھاں نوں واز کرن ٹر گئے، سارے مسلمان ٹر کے۔ اسی کہ جی اسلام دی داد، انہیں آخیا گل سنو مسلمانوں، آ گئے ہو سانوں واز کرن، پہلے آپ تا عمل کرو۔ تہاڈیاں دکاناں مسلماناں دیاں دکاناں دے تولے وٹے ادھورے نے، سکھاں دے پورے نے۔ آؤ 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 آؤ، اللہ اللہ اللہ، کڈی شرم۔ آؤ، سکھاں دیاں دکاناں چ مال صاف ستھرا پیا ہے، جتوں مرضی چیک کراؤ، اور تہاڈا 2 نمبر مال پر ہے، پہلے آپ تا عمل کرو۔ انگریز مفکر برنارڈ شاہ، بڑا مشہور آدمی انگریز مفکر، جہاں جیسے ہمارا علامہ اقبال ہے نا، اس طرح وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ وہ کہتا ہے اسلام ایک بہترین دین ہے، آئیڈیل مذہب، اس میں عقائد، عبادات، دنیا آخرت کی کامیابی، اور اس کے اندر معیشت، معاشرت، سب کچھ ہے، تو قبول کر لے۔ کہتا ہے جن لوگوں نے قبول کیا وہ اتنے کرپٹ، اتنے گندے ہیں کہ میں اپنی نسبت ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ یصدون عن سبیل اللہ، قرآن کہتا ہے خود بھی نہیں چلتے، لوگوں کو ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہوں تواڈے سامنے دیاں گلاں نے، بے رمضان دے وچ سکھ نے پشاور چ سودا سستا ویچنا شروع کیتا کہ مسلمانوں نوں فائدہ ہوئے، تھوڑا جہا نفع لے سکھ مار دیتا۔ حیدرآباد نوجوان کٹھے ہوئے، سستا پھل، سستا آٹا دانا روزے داراں نوں دئیے، تاجر جتھا بنا کے حملہ کر دے، کسی دی لت توڑتی، تو اللہ ساڈے حال تے رحم کرے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند گھڑیوں کا مسلمان اس وقت وہ فیصلہ کر گیا کہ تجارت بھی اسلامی، اور یہاں کم تولنا، سودے کا عیب چھپانا، ڈنڈی مارنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، ہم نماز پڑھیں، یہاں آئیں، قرآن حدیث کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کشمیریوں کی بیچاروں کی کیا حالت ہے، رات کو آ کے ان کو مار جاتے ہیں۔ یہ آزادی جو اللہ نے دی ہے، یہ نہیں آزادی کہ دین سے آزادی۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، حلال کھائیں گے، سچ بولیں گے، اور فیصلے اسلام کے مطابق۔ یہ پاکستان میں کیا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، عدلیہ مسلمان، جج مسلمان ہے، مدعی مسلمان، مدعا علیہ مسلمان، وکیل مسلمان، اور فیصلہ غیر اللہ کے قانون پہ۔ یہی بتا رہا ہوں،
یہی بتا رہا ہوں، سنو دوبارہ سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلامی نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھو۔ مسلمانوں کا ملک ہے لیکن جج مسلمان، وکیل مسلمان، مدعی مسلمان، مدعا علیہ مسلمان، اور فیصلہ غیر اللہ کے قانون پر۔ کیا اسلام ہے؟ وہ بڑوں سے پوچھو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ مقصد تھا۔ ابھی بڑے بوڑھے موجود ہیں جو تمہارے باجے ڈھمکے دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں، باجے بجا دیتے ہیں کہ کھوتے طرح ہینگ دے رہو، پاں پاں کرو۔ یہ مقصد ہے آزادی کا، یہ مقصد ہے کہ تم دین سے آزاد ہو جاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرو گے اللہ اور دے گا، نہ شکری کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس ملک پہ ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے ہیں، فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اللہ ناراض ہے، شرک کے اڈے ہیں اور سود کی وکالت ہے۔ حکومت کہتی ہے ہمارا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، اور قرآن کہتا ہے اللہ رسول سے جنگ ہے، فحاشی قریانی، بدکاری ہے اور دھوکہ سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری غیر اللہ کا قانون ہے۔ کیا آزادی ہے؟ کیا تم نے جھوٹ بولا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے قانون اسلام، 18 سال سے کم بچی شادی نہیں کر سکتی، اور اس لیے کہ تاکہ بدکاریاں بڑھیں اور گناہ زیادہ ہوں اور نکاح نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، آزادی کا یہ مطلب ہے کہ دین پر چلو، خود بھی، بچوں کو بھی، اپنے سب کو سمجھاؤ۔ تو یہ مقصد، اللہ ہم پر ناراض ہے، دو عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، مہنگائی کا اور بدامنی کا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جب کسی ملک قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو یہ دو عذاب مسلط کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور جو مسجد کا سبق ہے میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، اللہ مسجد سے ہمیں یہ سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون۔ اور کسی نے بیان کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہم جتنے بھائی آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ سب کو قرآن حدیث کی سمجھ دے دے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ مسجد کو آباد کر دے، یا اللہ جنہوں نے یہ بنائی ان کے گھر جنت میں بنا دے، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں حقدار کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ سب کی نیک جائز خواہشیں پوری فرما، یا اللہ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے رشتے کرا دے، جن کے ہو گئے اتفاق فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔